ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، مطلب ایک 15 سالہ نوجوان ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جدید سمارٹ فون ہے۔ جو آج کل ہر گھر کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور اس ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں اتنی زبردست کمپیوٹنگ پاور ہے، معلومات کا اتنا بڑا سمندر ہے جو شاید آج سے 30 سال پہلے دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہے، ایک کلک اور دنیا آپ کے سامنے۔ اور اسی ایک کلک سے معلومات پھیلائی جا سکتی ہیں، کسی کی ساکھ بنائی یا بگاڑی جا سکتی ہے، مطلب عالمی سطح پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل خالص اور بے پناہ طاقت ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن اس پوری تصویر کا ایک انتہائی خوفناک پہلو بھی ہے۔ اس نوجوان کو ہم نے یہ طاقت تو دے دی ہے، مگر کسی نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ اس کا درست استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک ایسی گاڑی دے دی جائے جس کا انجن تو راکٹ کا ہے، مگر اس میں بریک لگانے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں۔ ہاں، بالکل یہی بات۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے۔ ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا عنوان ہے طاقت خود بخود نہیں ملتی، تربیت ہی اصل بنیاد ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک بہت گہرا موضوع ہے نا؟ اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کریں کہ طاقت محض کوئی مادی چیز ہے جسے بس حاصل کر لینے سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بغیر تربیت کے ملنے والی طاقت ایک تباہی بن سکتی ہے۔ تو آپ اس تحریر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس تحریر کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے صرف سطحی اخلاقیات پر بات نہیں کی۔ مطلب انہوں نے انسانی نفسیات اور ہمارے معاشرتی ارتقاء کے ان پہلوؤں کو چھیڑا ہے جو طاقت اور انسان کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دلائل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ طاقت بذات خود کوئی منزل نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ بس ایک توانائی ہے۔ اسے ایک خاص سمت میں موڑنے والا نظام چاہیے ہوتا ہے جسے ہم تربیت کہتے ہیں۔ اصل اہمیت اسی تربیت کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم اس بحث کی بالکل بنیاد سے شروعات کریں تو میرا خیال ہے پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس طاقت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب طاقت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی جسمانی قوت یا سیاسی اختیار۔ بالکل، لیکن اس تحریر کے مطابق طاقت کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مطلب طاقت ذہنی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی، روحانی بھی اور معاشی بھی۔ جی، اور سماجی بھی۔ بالکل، مثال کے طور پر ایک استاد کی طاقت اس کے علم اور نظریات میں چھپی ہے، جبکہ ایک معاشی ماہر کی طاقت اس بات میں ہے کہ وہ وسائل کو کیسے منظم کرتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جب ایک انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ پیدائشی طور پر طاقتور نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے وہ؟ اس کے اندر بے شمار امکانات ہوتے ہیں جسے ہم پوٹینشیل کہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کے دماغ میں نیورل کنیکشنز بنانے کی جو رفتار اور صلاحیت ہوتی ہے وہ حیران کن ہوتی ہے۔ ارے واہ! یہ صلاحیتیں دراصل ایک خام مال کی طرح ہیں۔ مطلب وہ بچہ مستقبل کا ایک عظیم اور فائدہ مند سائنسدان بھی بن سکتا ہے اور ایک انتہائی خطرناک مجرم بھی۔ بالکل، کیونکہ یہ امکانات بذات خود طاقت نہیں ہے، یہ وہ توانائی ہے جسے کسی رخ، کسی سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ ہم انسان کے اندر موجود ان امکانات کو خام لوہے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، زمین سے جو خام لوہا نکلتا ہے وہ اپنی اصل حالت میں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ اس سے کسی عمارت کا ڈھانچہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ جی، یہ تو ہے۔ اور تب جا کر اسے ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر موجود امکانات کے لیے وہ بھٹی، وہ ضربیں اور وہ سانچہ دراصل تربیت ہی تو ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور اگر ہم اس عمل کو تھوڑا سائنسی انداز میں دیکھیں تو تربیت کا یہ عمل ہمارے ذہن کی وائرنگز کو ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، جسے ہم ذہنی نشو و نما یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ اسی بھٹی سے گزرنے کا نام ہے۔ خام صلاحیتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے ہمیشہ آسان ترین راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے پانی ہمیشہ ڈھالوان کی طرف بہتا ہے۔ بالکل وہی بات۔ تربیت وہ عمل ہے جو ان خوابیدہ امکانات کے سامنے اخلاقی اصولوں کی دیواریں کھڑی کرتا ہے تاکہ وہ توانائی بکھرنے کے بجائے کسی ایک مثبت مقصد کے لیے مرکوز ہو جائے۔
اسی خام لوہے سے ایک سرجن کا نشتر بھی بن سکتا ہے جو کسی کی جان بچائے، اور ایک خنجر بھی بن سکتا ہے جو جان لے لے۔ یہ فیصلہ اس لوہے کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو شکل دینے والے عمل یعنی تربیت کا ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن ایک منٹ، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ تھوڑا سا اس دلیل کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امکانات کو سمت کی ضرورت ہے، لیکن کیا انسانی ذہانت اپنے آپ میں کافی نہیں ہوتی؟ مطلب فرض کریں ایک انسان پیدائشی طور پر انتہائی غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے، تو کیا اس کا اپنا دماغ اتنا باشعور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے منطقی اور درست راستہ چن سکے؟ کیا ہر حال میں تربیت کا ہونا لازمی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام سوال ہے، لیکن اگر ہم اسے گہرائی میں دیکھیں تو ذہانت محض ایک پروسیسر کی طرح ہے۔ پروسیسر؟ مطلب کمپیوٹر والا؟ جی بالکل، جیسے کسی کمپیوٹر کا سی پی یو ہوتا ہے۔ وہ ڈیٹا کو بہت تیزی سے پروسیس کر سکتا ہے، پیٹرنز ڈھونڈ سکتا ہے، پیچیدہ مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن ذہانت کے پاس اپنا کوئی خودکار اخلاقی قطب نما یا مورل کمپاس نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اگر ہم تاریخ یا جدید معاشیات کو دیکھیں تو ذہانت کے غلط استعمال کی بے شمار مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ فرض کریں ایک انتہائی ذہین شخص ہے جس نے فائنانس کا بہت گہرا علم حاصل کر لیا ہے۔ اب اگر وہ اخلاقی تربیت سے محروم ہے تو وہ اپنی اسی ذہانت اور علم کو استعمال کر کے کوئی ایسا پیچیدہ فراڈ کا نظام بنائے گا جو لاکھوں لوگوں کی جمع پونجی لوٹ لے، اور حیرت کی بات یہ کہ قانون اسے پکڑ بھی نہ سکے۔ یعنی وہ اپنی ذہانت کی طاقت کو استحصال کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے برعکس اگر اسی سطح کی ذہانت رکھنے والا ایک دوسرا شخص ہو جس سے بچپن سے ہمدردی اور دیانتداری کی تربیت ملی ہو تو وہ شاید اسی فائنانس کے علم سے مائکرو فائنانس کا کوئی ایسا زبردست نظام بنا دے جو غریبوں کو غربت سے نکالنے میں مدد دے۔ بالکل۔ تو مطلب دونوں کے پاس ذہانت اور علم کی طاقت بالکل برابر تھی، مگر نتائج ایک دوسرے کے بالکل الٹ نکلے۔ اور تحریر کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ بغیر سمت کی طاقت دراصل تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ذہانت ہو یا جسمانی قوت، اگر ان میں اخلاقی اور فکری تربیت شامل نہ ہو تو وہ معاشرے میں بے اعتدالی پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک غیر تربیت یافتہ جسمانی طور پر مضبوط شخص اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور ظلم شروع کر دیتا ہے، اور اگر ہم اسے انفرادی سطح سے ہٹا کر بڑی سطح پر دیکھیں تو تاریخ ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس بے پناہ وسائل اور مطلق العنان اختیارات تھے۔ جی، جیسے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں۔ بالکل، لیکن چونکہ ان میں برداشت، انصاف اور انسانیت کا شعور پروان نہیں چڑھایا گیا تھا، تو ان کی حکمرانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگیں، نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اچھا، اگر ہم تاریخ سے نکل کر ذرا آج کے اس جدید دور میں آئیں تو مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین نظر آتا ہے۔ بالکل، رفتار بہت بڑھ گئی ہے نا۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے شروع میں وہ اسمارٹ فون والی مثال دی تھی، آج ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے طاقت حاصل کرنے کی جو رفتار ہے وہ سچ میں ڈرا دینے والی ہے۔ معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے تک رسائی اب صرف سیکنڈوں کا کھیل بن چکی ہے۔ جدید دور نے اصل میں طاقت اور بصیرت کے درمیان موجود جو خلیج تھی اسے بہت گہرا کر دیا ہے۔ ماضی میں انسان کو کوئی بھی طاقت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی، ایک طویل عمل سے گزرنا پڑتا تھا۔ محنت کرنی پڑتی تھی۔ جی، اور وہ طویل عمل، وہ جو وقت لگتا تھا، وہ بذات خود ایک تربیت کا کام کرتا تھا۔ انسان اس میں صبر سیکھتا تھا، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مایوسی سے نکلنا سیکھتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آج ٹیکنالوجی نے اس درمیانی فاصلے کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کو یہ نہیں بتاتی کہ اس طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ تو ہم وہی تیز رفتار گاڑی اور بریک والی مثال کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ مطلب ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک فل سپیڈ گاڑی میں تو بٹھا دیا، لیکن بریک مارنے کا سارا انحصار انسان کے اپنے ذہن پر چھوڑ دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں فوری توجہ، لائکس اور فالوورز کی دوڑ نے ایک ایسا عجیب سا کلچر پیدا کر دیا ہے جہاں انسان بس فوری تسکین یا جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تحریر میں بھی اس مادیت پرستی کا ذکر ہے کہ یہ انسان کو اندھا کر رہی ہے۔
اگر ہم اس پورے عمل کو تھوڑا دماغی یا نیورولوجیکل زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا اور فوری کامیابی کے یہ جتنے بھی ٹولز ہیں یہ ہمارے دماغ میں ڈوپامین کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، وہ جو خوشی کا ہارمون ہوتا ہے؟ جی وہی۔ اب جب تربیت کا عمل غائب ہو جائے تو انسان کے اندر وہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی اپنی وقتی خواہشات کو کچھ دیر کے لیے روک لیں اور ان کے طویل مدتی نتائج پر غور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کمپیوٹر کا الگوریدم انسان کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ یار جب غصہ آئے تو انٹرنیٹ پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے چند سیکنڈ رک کر سوچنا چاہیے۔ یہ جو ٹھہراؤ ہے، یہ توقف، یہ ضبط، یہ صرف اور صرف ایک منظم تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور جب کوئی معاشرہ اس توقف کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائے تو پھر وہ طاقت یکدم بہت تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آج کے اس اتنے تیز رفتار اور پیچیدہ دور میں یہ بریک کون لگائے گا؟ یہ تربیت آخر آئے گی کہاں سے؟ تحریر میں تربیت کے دو بنیادی ستونوں پر بہت زور دیا گیا ہے، ایک گھر یعنی والدین اور دوسرے ہمارے تعلیمی ادارے۔ جی، یہ تو ہم سب سنتے آئے ہیں کہ تربیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فوراً سیکھنے کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور یہ سیکھنا باتوں یا لمبی چوڑی نصیحتوں سے کم اور مشاہدے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب جو وہ دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے؟ بالکل، ماہرین اسے آبزرویشنل لرننگ کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے دماغ میں خاص قسم کے نیورونز ہوتے ہیں جنہیں مرر نیورونز کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل وہی کچھ کاپی کرتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اب فرض کریں اگر ایک گھر میں طاقت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسروں کی آواز دبانی ہے، اگر والدین بات بات پر غصے میں چیختے ہیں اور اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ مثلاً گھریلو ملازمین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو بچہ لاشعوری طور پر کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا کہ طاقت کا مقصد ہی دوسروں پر اپنا روب جھاڑنا اور بالادستی قائم کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے برعکس اگر اسی گھر میں برداشت، انصاف اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا رواج ہو تو بچے کے دماغ میں طاقت کا جو نقشہ بنے گا وہ بہت مثبت ہوگا۔ صحیح، لیکن یہاں میں والدین کے حوالے سے ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گی جو ہمارے آج کل کے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا ہم نے آج کل بچوں کو بے تحاشا سہولیات فراہم کرنے کو ہی ان کی اصل تربیت نہیں سمجھ لیا؟ مطلب ہم انہیں مہنگے ترین فون دے دیتے ہیں، ان کی ہر چھوٹی بڑی فرمائش فوراً پوری کر دیتے ہیں، انہیں ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی مشقت سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی مادی فراوانی واقعی بچوں کو طاقت سنبھالنے کا کوئی شعور دے سکتی ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ آج کے دور کا سب سے خطرناک رجحان ہے اور اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سہولیات دینا ایک خالص مادی عمل ہے، اس کا تربیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم نفسیات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں تو حد سے زیادہ سہولیات دینا اور بچوں کو ہر مشکل سے بچا کر رکھنے کا عمل دراصل ان کے اندر قوت برداشت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ ذرا سی بھی مشکل یا ناکامی آنے پر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ انہیں کبھی مزاحمت کا سامنا کرنے کی ٹریننگ ہی نہیں ملی ہوتی۔ سہولیات انسان کو وقتی طاقت تو ضرور دے سکتی ہیں، لیکن زندگی کے جب مشکل ترین فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے، جہاں مادی سہولیات کوئی کام نہیں آتی، تب صرف وہ اندرونی مضبوطی اور کردار کام آتا ہے۔ اور وہ کردار والدین نے وقت دے کر، ان سے مکالمہ کر کے اور انہیں ان کی حدود کا احساس دلا کر پیدا کیا ہوتا ہے۔ 100% درست۔ اور پھر گھر کے بعد باری آتی ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی۔ تحریر میں اسکولوں کے کردار پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اسکول محض کتابیں رٹنے کی جگہ نہیں بلکہ کردار سازی کے مراکز ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو آج کا تعلیمی نظام بیشتر جگہوں پر بس نمبروں کی دوڑ اور ڈگریاں چھاپنے والی فیکٹریاں نہیں بن چکا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ مطلب اگر ایک طالب علم نے امتحانات میں 100% نمبر لے لیے تو ہم سب اسے کامیاب مان لیتے ہیں، چاہے اس کا اخلاق کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ آج کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ طالب علم کے دماغ میں بس ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے، لیکن وہ اسے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے دانشمندانہ اور اخلاقی فیصلے کرنے کے ٹولز نہیں دے رہا۔ ایک مثالی تعلیمی ادارے اور ایک عام اسکول میں فرق ہی یہی ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک مثالی استاد کلاس میں صرف سلیبس ختم کروانے نہیں آتا، وہ اپنی کلاس میں برداشت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ وہ بچوں کو تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ اختلاف رائے کا احترام کیسے کرنا ہے۔
صحیح۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس علم کی طاقت آ گئی ہے تو اسے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور جب تعلیمی ادارے یہ بنیادی کردار ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں پڑھے لکھے، جاہل اور طاقتور مگر ظالم افراد کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ بڑی کڑوی لیکن سچی بات ہے۔ اچھا، اب ہم اس بحث کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جسے تحریر میں طاقت کی اصل لگام قرار دیا گیا ہے، یعنی اخلاقی اور روحانی تربیت۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ جی، ہم نے معاشرے اور گھر کی تو بات کر لی، لیکن وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس وقت بھی غلط کام کرنے سے روکتی ہے جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اخلاقی تربیت دراصل انسان کے اندر خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا مضبوط نظام کھڑا کر دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہی نظام دنیا کا سب سے طاقتور ترین نگرانی کا نظام ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، معاشرے میں جرائم کو روکنے کے لیے پولیس ہوتی ہے، عدالتیں، سڑکوں پر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ بیرونی دباؤ ہیں۔ بالکل۔ جیسے ہی انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ وہ اس بیرونی دباؤ سے بچ نکلے گا یا کیمرہ خراب ہے، تو وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر گزرتا ہے۔ لیکن اخلاقی تربیت انسان کے اندر ایک ایسا ضمیر پیدا کرتی ہے جو 24 گھنٹے جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک اخلاقی انسان کے پاس جب اچانک طاقت آتی ہے تو وہ اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے خود اپنے آپ سے کڑے سوال کرتا ہے۔ اس کا اپنا ضمیر اسے ظلم کرنے یا کسی کا حق مارنے سے سختی سے روکتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کے اس نقطے کو بھی تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بے شمار حکمران، بادشاہ اور رہنما ملتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی انتہائی سخت مذہبی، اخلاقی اور روحانی تربیت دی گئی تھی۔ ان کے پاس فلسفے اور مذہب کے بڑے بڑے نامور استاد موجود تھے، مگر جب انہیں تخت و تاج اور اصل طاقت ملی تو انہوں نے اسی اخلاقیات اور مذہب کے نام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تو اگر روحانی اور اخلاقی تربیت واقعی اتنی ہی کارگر چیز ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان افراد کی اس نام نہاد تربیت میں آخر کیا کمی رہ گئی تھی؟ بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے یہ، اور اس کا جواب ہمیں اس بات میں ملتا ہے کہ تربیت کی نوعیت کیا تھی۔ ہم اکثر جسے اخلاقی اور روحانی تربیت سمجھ لیتے ہیں وہ دراصل محض اصولوں کی اندھی تقلید اور عقائد کا جبر ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، اسے نفسیات کی زبان میں ڈوگمیٹک کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ ان حکمرانوں کو بچپن میں یہ تو سکھا دیا گیا کہ قوانین کیا ہیں، عبادات کیا ہیں اور ان پر عمل کیسے کروانا ہے، لیکن ان کے اندر ہمدردی اور احساس انسانیت کے بیج نہیں بوئے گئے تھے۔ تو پھر اصل روحانی تربیت کیا ہوتی ہے؟ اصل روحانی تربیت کا مقصد ظاہری مشقوں کے ساتھ ساتھ انسان کی انا اور تکبر کو توڑنا ہوتا ہے۔ جب تربیت محض کچھ ظاہری رسومات تک ہی محدود رہ جائے اور انسان کے اندر عاجزی اور شکر گزاری پیدا نہ کر سکے تو وہ انسان طاقت ملنے پر اسی تربیت کو اور بعض اوقات تو مذہب کو بھی اپنے ظلم کا جواز بنا لیتا ہے۔ مطلب حقیقی روحانی تربیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ طاقت، یہ اختیار یا یہ علم جس پر میں فخر کر رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امانت ہے جس کا مجھے کل حساب بھی دینا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا فوکس صرف اپنی ذات سے ہٹ جاتا ہے اور پوری انسانیت کی فلاح کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کو یہ سچا یقین ہو جائے کہ طاقت ایک امانت ہے تو پھر وہ اس طاقت کو تکبر کی بجائے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اور یہی تو وہ تبدیلی ہے جو ایک طاقتور شخص کو عوام کے ایک سچے خادم میں بدل دیتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچنا شروع کرتا ہے تو طاقت اسے کرپٹ نہیں کر پاتی۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس کے قلم کی ایک جنبش سے یا اس کے ایک غلط فیصلے سے کسی ایک غریب کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو کوئی دنیاوی قانون اسے پکڑے یا نہ پکڑے، وہ کائنات کے اس بڑے نظام کے سامنے ضرور جواب دہ ہے۔ حقیقی روحانیت طاقت کو ایک خوفناک ہتھیار کی جگہ معاشرے کی اصلاح اور خدمت کے ایک پرامن ذریعے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ زبردست۔ تو ان تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تحریر جس بنیادی مقدمے کو ثابت کرنا چاہتی ہے وہ نہایت ٹھوس اور حقیقت پر مبنی ہے۔ بالکل۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح طاقت کے حصول کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پیسے کی صورت میں طاقت چاہتا ہے، کوئی عہدے کی صورت میں اور کوئی علم کی صورت میں۔
لیکن طاقت کا مل جانا بذات خود کوئی کمال یا بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس شعور کو پا لینا ہے کہ اس طاقت کے ساتھ آخر کرنا کیا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس پورے فلسفے کو اگر کسی ایک بہترین تشبیہ میں سمیٹا جائے نا تو تحریر میں موجود دریا کی مثال سب سے جامع ہے۔ وہ دریا والی مثال کیا ہے؟ دیکھیں، طاقت بالکل ایک تیز بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے۔ اب اگر اس دریا کے پانی کو ایک منظم راستہ دے دیا جائے، اس کے ارد گرد مضبوط نہریں اور بند تعمیر کر دیے جائیں، تو وہی پانی بنجر کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے اور زندگی کو پروان چڑھاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر اس دریا کے کناروں پر کوئی بند نہ ہو، اس کا کوئی متعین راستہ ہی نہ ہو، تو وہی پانی اپنے پورے زور کے ساتھ آبادیوں کا رخ کرتا ہے اور ایک خوفناک سیلاب بن کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جی، پانی وہی ہے، توانائی بھی وہی ہے، لیکن اسے زندگی بخشنا ہے یا تباہی مچانا ہے، اس کا فیصلہ اس بند نے کیا ہے جس کے اندر وہ بہہ رہا ہے۔ اور ہماری انسانی زندگی میں اس بند، اس نہر اور اس کنارے کی تعمیر کا نام ہی دراصل تربیت ہے۔ بالکل، اور یہ تربیت کا عمل زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور اگر ہم اس تربیت کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنی طاقت کی سطح کو اونچا کرنے میں اندھا دھند لگے رہیں گے تو ہم دراصل اپنے ہی معاشروں میں سیلاب کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی فکر انگیز استعارے کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں علم، دولت، شہرت یا اثر و رسوخ کی صورت میں طاقت کے نئے دریاؤں کو بڑے شوق سے مدعو کر رہے ہیں۔ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اس دریا میں پانی کا بہاؤ بس تیز سے تیز تر ہوتا جائے۔ لیکن آئیے آج اس سوچ پر غور کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے اندر، اپنے ذہنوں میں اور اپنی آنے والی نسلوں کے کردار میں وہ مضبوط بند اور وہ گہری نہریں تعمیر کی ہیں جو کل کو اس طاقت کے تیز اور تند سیلاب کو سنبھال سکے؟ ذرا سوچئے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس تیز رفتار دنیا میں طاقت کی تلاش کے سفر میں اتنے آگے نکل آئے ہیں کہ اپنے پیچھے تربیت کے وہ تمام اوزار ہی چھوڑ آئے ہیں جن کے بغیر یہ طاقت صرف اور صرف ایک تباہی کا خاکہ ہے؟